السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ یہ ویڈیو واقع کربلا کی سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ قریش کے دو بڑے قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کا سلسلہ نسب کیا تھا اور اس میں اختلافات کس طرح شروع ہوئے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک حضرت معاویہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ ملک شام اور عراق کا گورنر بنا دیا گیا۔ یوں اس نے 12 سال تک حکومت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو امیہ اپنی چلاکیوں سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، لیکن یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہیں تھا۔ مروان، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسنل سیکرٹری تھا، یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے جانے والی فریاد کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک حلقہ بنایا۔ یہ لوگ کسی بھی خبر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ کسی بھی شکایتی خط کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے نہ دیتے تھے۔ مروان خود سے خط کا نازیبا جواب تحریر کر کے اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا دیتا تھا، جس سے لوگوں کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنروں نے لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی اور ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچ گیا، اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے ولید کو لوا کر کوڑے لگوانے کا حکم دیا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، مسلمانوں کا غصہ بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے۔ یہ اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے جواب ان کو اور غصہ دلواتے۔ چنانچہ اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مگر آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ بنانے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت 2 خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی تھی۔ ناظرین، لیکن یہ مسلمانوں کو ایسے حالات میں چھوڑ دینا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں برداشت تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت قبول کر لی، اور آتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ جن جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنایا تھا وہ سب کے سب اپنے اپنے عہدوں پر معزول ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر سے حکومت بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم میں آ گئی تھی۔ جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہ مل جائے وہ یہ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک ہونے دو، اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک ایک مجرم کو سزا دلواؤں گا۔ معاملہ قانون کے تحت عدالت میں جائے گا، جس پر گواہی ثابت ہوئی اس کو سزا دی جائے گی، مگر معاویہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔
اور ایک خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جس میں تحریر تھا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، ہم وہاں مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بدلہ طلب کریں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان صلح کی غرض سے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ ہو۔ اب معاملات درست ہونے جا رہے تھے کہ مروان نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی شروع کروا دی اور اسی لڑائی کے دوران 10,000 مسلمان مارے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ جیت گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ کیا گیا، مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے منع کیا گیا۔ جنگ جمل کے دوران زیادہ تر شہید ہونے والوں کا تعلق کوفہ اور عراق سے تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو پلٹ کر جواب دینے سے منع فرمایا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں معاویہ سے جنگ ہونی تھی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً یہ جنگ جیت چکے تھے، مگر عمر بن عاص نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر بات نہ بنی تو کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر سکیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تقسیم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ واپس آ کر پھر سے شام پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت کو صرف اللہ کی ہے اور کوئی انسان بھلا کیسے حکمران ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بھی جنگ کرنی پڑی، جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس عرب سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف عمر بن عاص اور امیر معاویہ کے جن کے پاس شام اور عراق کی حکومت تھی۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے امیر چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے جنہوں نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے بڑھاپے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے اور تقسیم ہوتے دیکھا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں مخالفت آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر اور مدینہ کے پاس کنویں پر بیٹھ کر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری کو رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو۔